میرے گھر کا ماحول ہمیشہ سے بہت پرسکون اور روایتی رہا ہے۔ ہم ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جہاں میں، میرے والدین، میرا بڑا بھائی اور ہماری ایک دور کی رشتہ دار خالہ، جن کا نام ندا تھا، سب مل جل کر رہتے تھے۔ ندا خالہ کی عمر ابھی بمشکل 25 یا 26 سال ہوگی۔ وہ حسن و جمال کا ایک ایسا شاہکار تھیں جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھہر جاتی تھیں۔ قدرت نے انہیں بڑی فیاضی سے نوازا تھا۔ ان کا رنگ دودھ جیسا سفید، آنکھیں گہری جھیل جیسی اور بال سیاہ گھٹاؤں کی طرح طویل تھے۔ وہ ابھی تک کنواری تھیں اور ان کے لیے کئی رشتے آتے تھے، لیکن شاید قدرت نے ان کے نصیب میں کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا، یا شاید وہ ابھی اپنی آزادی سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھیں۔ میرا نام سمیر ہے اور میں کالج کا طالب علم تھا۔ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی انسان کے جذبات میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی دور سے گزر رہا تھا۔ ندا خالہ میرے لیے صرف ایک رشتہ دار نہیں تھیں، بلکہ وہ میرے تخیل کی شہزادی تھیں۔ ان کی موجودگی گھر میں ایک خوشبو کی طرح بسی رہتی تھی۔ اکثر جب وہ نہا کر باتھ روم سے نکلتی تو فضا میں صابن اور چمبیلی کی مہک پھیل جاتی۔ میں اکثر چھپ کر اپنی کتابوں کی اوٹ سے انہیں دیکھتا رہتا۔ جب وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتیں تو پانی کے قطرے ان کے چہرے سے ہوتے ہوئے نیچے گرتے۔ یہ منظر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور کسک پیدا کر دیتا تھا۔ یہ جذبہ ہوس نہیں تھا، بلکہ حسن کی ایک ایسی ستائش تھی جسے میں الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق دوپہر کا وقت تھا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ندا خالہ نہا کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ ان کے لمبے بھیگے بال ان کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے سے تولیے اور ڈریسنگ گاؤن میں لپیٹ رکھا تھا۔ وہ اس سادگی میں بھی قیامت ٹھا رہی تھیں۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے خبری کے عالم میں گنگناتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئیں اور اپنے بالوں کو جھٹکنے لگیں۔ پانی کی بوندیں فضا میں بکھر گئیں جیسے موتی لٹا دیے گئے ہوں۔ میں سانس روک کے یہ دلکش نظارہ دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلی گئیں۔ میں نے ایک لمبی آہ بھری، ٹھنڈا پانی پیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کالج کے لیے نکل گیا۔ شام کو جب میں کالج سے واپس آیا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ گھر میں وہ روزمرہ کی چہل پہل نہیں تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے امی کو آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ باورچی خانے میں جھانکا تو وہاں ندا خالہ موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر سلام کیا۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو دن بھر کی تھکاوٹ اتار دیتی تھی۔ امی اور ابو کہاں ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ندا خالہ نے اطمینان سے بتایا، ارے تمہیں یاد نہیں، وہ ساتھ والے شہر میں تمہارے ماموں کے بیٹے کی منگنی پر گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تو تھا کہ شاید رات کو دیر ہو جائے یا وہ وہیں رک جائیں۔ اب گھر میں صرف تم ہو اور میں۔ یہ سن کر میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ تنہائی کا یہ موقع قدرت نے مجھے فراہم کیا تھا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری رکھی اور سر ہلا دیا۔ اچھا، مجھے تو بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ بھوک لگی ہے خالہ، کچھ کھانے کو ملے گا؟ خالہ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ خاص بناتی ہوں۔ آج تمہاری پسند کا کھانا بنے گا۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن میرا دھیان مسلسل باہر باورچی خانے میں تھا۔ میں جلدی سے کپڑے بدل کر باہر آ گیا۔ باہر موسم بڑی تیزی سے کروٹ بدل رہا تھا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ یہ سامن کی پہلی بارش کی آمد تھی۔ میں باورچی خانے میں جا کر سلیب کے سہارے کھڑا ہو گیا اور خالہ کو کھانا بناتے دیکھنے لگا۔ وہ آٹے میں ہاتھ سانے ہوئے تھیں اور ان کی کلائیوں میں پڑی کانچ کی چوڑیاں مدھم موسیقی پیدا کر رہی تھیں۔ کیا مدد کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تم بس بیٹھ کر باتیں کرو، میرا دل بہل جائے گا۔ اکیلے کام کرنے میں بوریت ہوتی ہے۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ آج ندا خالہ بھی بہت خوشگوار موڈ میں ہیں۔ شاید تنہائی اور موسم کا اثر ان پر بھی ہو رہا تھا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ بوندوں کی ٹپ ٹپ نے ماحول کو مزید رومانوی بنا دیا تھا۔
शाम ढल चुकी थी और तकरीबन 5 बज रहे थे जब खाना तैयार हुआ। खाला ने दस्तरखान बिछाया। आओ समीर, खाना खा लो, उन्होंने कहा। मैंने शरारती लहजे में कहा, नहीं, अकेले नहीं खाऊंगा। आज अम्मी अब्बू नहीं हैं तो हम दोनों साथ मिलकर खाएंगे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। खाला कुछ लम्हे सोचती रहीं, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है बाबा, लेकिन पहले मैं नहा लूं, गर्मी बहुत लग रही है किचन में, तुम इंतज़ार करोगे? मैंने कहा, आपका इंतज़ार तो मैं सारी ज़िंदगी कर सकता हूँ। खाने के लिए मैंने आखिरी जुमला धीमी आवाज़ में कहा ताकि वो सिर्फ मजाक समझें। वो हंसती हुई चली गईं। बारिश अब तेज हो चुकी थी। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। कुछ देर बाद निदा खाला वापस आईं। उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का एक बहुत ही नफीस शलवार कमीज पहन रखा था जो उनकी रंगत को और भी निखार रहा था। गीले बालों की खुशबू एक बार फिर मेरे हवास पर छा गई। अब लग रही है ना आप बिल्कुल फ्रेश, मैंने तारीफ की। हम दोनों खाने की मेज पर बैठ गए। खाना वाकई बहुत लजीज था। खाने के दौरान मैंने देखा कि बाहर बिजली जोर से कड़की। खाला कदरे सहम गईं। डरिए मत, मैं हूं ना, मैंने बहादुरी जताते हुए कहा। खाने के बाद मैंने फ्रिज से फलों का जूस निकाला और 2 ग्लासों में डाला। मैंने एक ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए आंख मारी। लीजिए, आज के मौसम का खास तोहफा। फर्ज करें ये कोई आम शरबत नहीं बल्कि जामे शाही है। खाला ने खिलखिलाकर हंसते हुए ग्लास थामा। तुम भी ना समीर, बहुत फिल्में देखते हो। चलो चीयर्स। हमने ग्लास टकराए। वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत था। बाहर बारिश का शोर और अंदर हम दोनों की हंसी। खाला ने जूस का एक घूंट भरा और बोली, बहुत मजे का है, ठंडा ठार। मैंने उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए पूछा, खाला एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा। पूछो, क्या बात है? आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हसीन हैं, फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। मेरा ये अंदाज़े बयान सुनकर उनके गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। वो नजरें झुकाकर बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? तुम तो बच्चे हो अभी। मैंने कदरे जज्बाती होकर कहा, बच्चा नहीं हो खाला, सब समझता हूँ। हुस्न की परख है मुझे। सच बताएं, कोई शहजादा नहीं मिला अब तक? खाला के चेहरे पर एक उदासी और मुस्कुराहट का मिला जुला तासुर उभरा। शायद मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूँ जो मुझे मेरी रूह तक समझ सके। ये जुमला बहुत गहरा था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हम दोनों की नजरें मिलीं। उस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि उनके दिल में भी तन्हाई का एक खला मौजूद है। हम दोनों बातें करते रहे, हंसते रहे, यहाँ तक कि रात के 10 बज गए। अचानक जोरदार धमाके के साथ बिजली चली गई। पूरा घर घप अंधेरे में डूब गया। अल्लाह, ये क्या हुआ? खाला की घबराई हुई आवाज आई। लाइट चली गई है, शायद ट्रांसफार्मर जल गया है बारिश की वजह से, मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाते हुए कहा। अंधेरे ने उनके डर को बढ़ा दिया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आ गईं। समीर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और ये बिजली की आवाज़ें, वो वाकई कांप रही थीं। मैंने उन्हें हौसला दिया। आप फिक्र ना करें, मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। मैंने मोमबत्ती जलाई। मध्यम पीली रोशनी में उनका चेहरा किसी देवी की मूरत की तरह लग रही थी। परछाइयाँ दीवारों पर रक्स कर रही थीं। खाला, आपको अकेले कमरे में डर लगेगा? मैंने पूछा। उन्होंने अस्पात में सर हिलाया। हाँ, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगी। अगर रात को कुछ हो गया तो, चोर आ गए तो? मैंने दिल ही दिल में इस मौके का शुक्रिया अदा किया। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक ही कमरे में सो जाते हैं। मैं सोफे पर या नीचे कालीन पर सो जाऊंगा, आप बेड पर आराम करें। इस तरह आपको डर नहीं लगेगा। पहले तो वो हिचकिचाईं, लेकिन बाहर बादलों की गर्ज ने उन्हें फैसला करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, लेकिन तुम शोर मत करना, मुझे नींद नहीं आती। हम उनके कमरे में आ गए। मोमबत्ती एक कोने में जल रही थी। उन्होंने बेड पर लेटकर कंबल ओढ़ लिया। मैं उनके बेड के पास ही कालीन पर बिस्तर लगाकर लेट गया। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर खाला की आवाज आई, सो गए समीर? नहीं, नींद नहीं आ रही, मैंने जवाब दिया। मुझे भी नहीं, मौसम बहुत अजीब है। हम अंधेरे में बातें करने लगे। मौजुआत बदलते रहे, बचपन की बातें, स्कूल के किस्से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें जज्बात की तरफ मुड़ गईं। तुम बड़े होकर कैसी लड़की से शादी करोगे? उन्होंने अचानक पूछा।
میں نے کروٹ بدل کر ان کے بیڈ کی طرف دیکھا، حالانکہ اندھیرے میں صرف ان کا حیالہ نظر آ رہا تھا۔ بالکل آپ جیسی، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ میری بات نے شاید انہیں چونکا دیا تھا۔ پھر دھیمی سی ہنسی سنائی دی۔ پگلے ہو تم، سو جاؤ اب۔ کافی دیر گزر گئی۔ ان کی سانسوں کی رفتار سے مجھے لگا کہ وہ سو گئی ہیں، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ تنہائی، پسندیدہ شخصیت کی قربت اور موسم کا جادو۔ میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے اپنا موبائل نکالا اور ہیڈ فون لگا لیے۔ میں نے ایک رومانوی فلم لگا لی۔ فلم کا منظر بہت جذباتی اور دلکش تھا۔ ہیرو اور ہیروئن بارش میں بھیگ رہے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ میں فلم میں اتنا کھو گیا کہ مجھے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ فلم کے جذباتی مناظر نے میرے اندر کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا تھا۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے جلدی سے ہیڈ فون اتارے اور مڑا۔ موم بتی بجھ چکی تھی، لیکن کھڑکی سے آنے والی بجلی کی چمک میں نے دیکھا کہ ندا خالہ میرے سرہانے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے اتنی رات گئے؟ انہوں نے قدرے سختی سے پوچھا، لیکن ان کی آواز میں لرزش تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو موبائل پر؟ میں سٹپٹا گیا۔ کچھ نہیں خالہ، بس فلم دیکھ رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر موبائل کی اسکرین پر دیکھا، جہاں ابھی بھی رومانوی سین پاز ہوا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہو تم؟ شرم نہیں آتی؟ انہوں نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ابھی تمہاری امی کو فون کر کے بتاتی ہوں کہ ان کا شریف بیٹا پیٹھ پیچھے کیا کرتا ہے۔ میرا حل خشک ہو گیا۔ نہیں خالہ، خدا کے لیے امی کو مت بتائیے گا، وہ مار ڈالیں گی۔ میں تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا، آئندہ نہیں کروں گا، وعدہ، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ندا خالہ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو ان کا دل پسیج گیا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئیں۔ ان کی خوشبو میرے حواس پر چھا گئی۔ اچھا، نہیں بتاؤں؟ انہوں نے اپنی بھویں اچکائیں۔ تو پھر اس راز کی قیمت کیا ہوگی؟ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ جو آپ کہیں، میں نے سر جھکا کر کہا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل لیا اور اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر میرے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولیں، قیمت یہ ہے کہ اب تم چپ چاپ سو جاؤ گے اور یہ فضول چیزیں دیکھ کر اپنا دماغ خراب نہیں کرو گے۔ اور ہاں، یہ راز اب صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، سمجھے؟ میرے دل کو قرار آ گیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک اپنائیت تھی، ایک انکہی محبت تھی جو رشتوں کے تقدس کے حصار میں تھی۔ سمجھ گیا خالہ، یہ ہمارا راز ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میرے گال پر ہلکی سی تھپکی دی اور واپس اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئیں۔ اب سو جاؤ، صبح امی ابو آ جائیں گے۔ اس رات ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس خاموشی میں ہزاروں باتیں ہو گئیں۔ فاصلہ وہی تھا مگر دل قریب آ چکے تھے۔ مجھے اس رات بہت پرسکون نیند آئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بارش تھم چکی تھی اور سورج نکل آیا تھا۔ ندا خالہ باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی اور گنگنا رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک معنی خیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ طوفانی رات اور وہ چھوٹا سا راز اب ہماری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ بن چکا ہے، ایک ایسا تعلق جو لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ اس دن کے بعد ہماری دوستی اور گہری ہو گئی، لیکن ہم نے ہمیشہ عزت اور احترام کے دائرے کو قائم رکھا۔ وہ رات میرے حافظے میں ہمیشہ ایک خوشگوار یاد بن کر محفوظ ہو گئی۔